بچوں کی لڑائیاں کس گھر میں نہیں ہوتی، ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر پیرنٹس کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے آپس میں لڑتے بہت ہیں، یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ریموٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے، کبھی موبائل پہ لڑائی ہو رہی ہے، تو کبھی کھانے پینے کی چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ بچے ایک دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے سے بھی لڑائیاں کرتے ہیں، اگر کھانا کھا رہے ہیں تب بھی لڑائی کر رہے ہیں، اگر وہ پڑھ رہے ہیں تب بھی لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لڑائیاں ختم ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کہ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اندر پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں ایسی بتاؤں گی میں آج آپ لوگوں کو، جس کی وجہ سے آپ کے بچے آپس میں بالکل لڑنا ختم کر دیں گے اور آج کے بعد کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے۔ 3 دن کا ٹاسک دینا ہے آپ لوگوں نے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ رویہ آپ کے بچوں کی شخصیت پر کیا اثر ڈال کے گیا ہے۔ So let's get started۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہر پیرنٹس یہ شکایت تو کر دیتے ہیں کہ ان کے بچے بہت ضدی ہیں، وہ آپس میں لڑائی بہت کرتے ہیں، جھگڑتے بہت ہیں، ہر بات پر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں سے بڑا پریشان ہے۔ لیکن کبھی پیرنٹس نے یہ نہیں سوچا کہ بچے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچے لڑ رہے ہیں۔ لازمی نہیں کہ وہ بچوں کی نیگیٹیوٹی ہو، لازمی نہیں کہ وہ بچوں کی کوئی اپنی مطلب کہ کوئی پریشانی ہو۔ آپ یہ سوچا کریں کہ بچے آخر کس وجہ سے لڑ رہے ہیں، کہیں ہمارا بچہ کسی وجہ سے پریشان تو نہیں ہے، یا پھر کہیں ہمارے بچے کی کوئی ضرورت، کوئی نیڈ ایسی تو نہیں ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہم لوگ اس بات کو سوچیں گے نا تو انشاءاللہ مجھے جو ہے نا 100% یقین ہے کہ ہم اپنے بچے کی اس لڑائی جھگڑا کرنے کی عادت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، چلتے ہیں اپنے پوائنٹس کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ ڈے 1 ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ 3 پوائنٹس بتاؤں گی جو کہ آپ لوگوں نے 3 days تک جو ہے نا تجربہ کر کے دیکھنا ہے، تو اس کے جو ہے نا پھر اس کے بعد بینیفٹس آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے سائلنس۔ آپ کی خاموشی، آپ کی سائلنس جو ہے نا آپ کے بچے پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ جب بھی آپ کے بچے آپس میں لڑ رہے ہوں، آپ لوگوں نے چپ کر جانا ہے، آپ لوگوں نے بالکل بھی انہیں کچھ نہیں کہنا، خاموش ہو کے ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہیں کھڑے ہو کے کہ وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ لوگ خاموشی کے ساتھ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ تک سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرسٹ ڈے آپ لوگوں نے یہی تجربہ کرنا ہے کہ جب بھی وہ لڑیں آپ لوگوں نے چپ رہنا ہے، کچھ نہیں کہنا۔ یقین کریں آپ کا وہ چپ رہنا جو ہے نا آپ کے بچوں کی جو ہے نا ذہنی جو ان کی حالت ہوگی اس کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالے گا۔ اکثر پیرنٹس کی عادت ہوتی ہے کہ جب بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو والدین جو ہوتے ہیں ان کی آواز اپنے بچوں سے بھی اونچی ہوتی ہے، وہ اس کو اس طریقے سے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ خود کو ایکسپلین کر ہی نہیں پاتا، وہ خود کو یہ اپنی بات بتا ہی نہیں پاتا کہ وہ کیوں پریشان ہے، وہ کس وجہ سے لڑ رہا ہے، یا پھر وہ کس وجہ سے چلا رہا ہے۔ تو پیرنٹس اس طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس طریقے سے چلاتے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ خود کو ایکسپلین کر سکیں۔ پہلے دن آپ لوگوں نے یہ تجربہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلے دن بالکل سائلنس رہنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہنا سارا دن اپنے بچے کو۔ جب بھی وہ لڑے آپ نے چپ کر کے بس اس کو سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ سیکنڈ ٹپ ہے، سیکنڈ جو بات ہے وہ ہے کہ سیکنڈ ڈے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کا بچہ لڑائی کر رہا ہے آپ نے اس کو احساس دلانا ہے، نہ کہ آپ نے اس کو الزام دینا ہے۔ جب ہم الزام دیتے ہیں نا تو پھر ہمارا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ خود کو جو ہے نا ایک مطلب وہ خود کو جس طرح سے ایک چور ہوتا ہے نا کہ وہ خود کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں تو چور ہوں، میں تو بہت گرا ہوا ہوں، ہمارا بچہ وہ خود کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ خود کو
الزام دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ بچے اپنے کو الزام دیں گے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم اچھے نہیں ہو، تم لڑتے ہو، تم جھگڑتے ہو، فلاں فلاں، تو آپ کا بچہ بھی خود کو پھر جو ہے نا چور سمجھنا شروع کر دے گا کہ میں تو اچھا نہیں ہوں، میں لڑتا ہوں، میں جھگڑتا ہوں، یا پھر خود کو ہی الزام دینا شروع کر دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو الزام نہ دیں، بلکہ احساس دلائیں، اس کو احساس دلائیں کہ تم نے یہ غلطی کی ہے بیٹا، اور تم نے یہ والی غلطی نہیں کرنی تھی، تم بلا وجہ لڑائی کر رہے ہو، تم یہ ریموٹ کی وجہ سے لڑ رہے ہو، یا پھر تم موبائل کی وجہ سے لڑ رہے ہو، یا بک کی وجہ سے لڑ رہے ہو، پینسل کی وجہ سے لڑ رہے ہو۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے لڑائی نہیں کرتے۔ یا پھر بچہ اگر کھانے کے دوران لڑائی کر رہا ہے آپس میں، تو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا کھانے کے وقت آپ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، یا کھانے کے وقت ان کو کوئی حدیث سنائیں کہ کھانے کے وقت جو ہے نا باتیں نہیں کرتے، بولتے نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو اس طریقے سے سمجھائیں گی تو یقین کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے، آپ اس کے اندر فرق دیکھیں گے کہ کل کی نسبت آج میں آپ کے بچے میں کتنا فرق جو ہے نا وہ واضح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے بچے پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، خود ان سے بھی بڑھ کر شور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ خود کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خود کو ایکسپلین کرنے کی بجائے خود کو الزام دینا شروع کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے 3 آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو چوائس دینی ہے، بچے کو چوائس کرنے کا حق دینا ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کو چوز کرنے کا حق دینا ہے، نہ کہ اس کے اوپر آپ نے اپنا فیصلہ تھوپنا ہے۔ آپ نے فیصلہ نہیں سنانا، بچے کو اپنا فیصلہ خود کرنے کا حق دینا ہے۔ جس طرح سے فرض کریں آپ کا بچہ موبائل دیکھنے سے لڑ رہا ہے، آج کل موبائل عام چیز ہے، جس کی وجہ سے موبائل، لیپ ٹاپ، جس کی وجہ سے بچے آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے دیکھنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے پہلے دن اپنے بچے کو دیکھا ہے کہ وہ کس وجہ سے لڑتا ہے، دوسرے دن آپ نے اپنے بچے کو سمجھایا ہے، تیسرے دن آپ نے اس چیز کا ایکسپیرینس کرنا ہے، اس چیز کو آپ نے فالو کر کے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو یہ کہنا ہے کہ بیٹا آپ کی چوائس ہے، 10 منٹ موبائل پہلے آپ لے لیں، یا پھر اپنی دوسری بہن یا بھائی ہے اس کو دے دیں 10 منٹ۔ یہ 2 چوائسیز ہو گئی، تیسری چوائس آپ نے یہ دینی ہے کہ اگر آپ 10 منٹ پہلے یا پھر وہ 10 منٹ پہلے آپ لوگ اس طریقے سے آپس میں نہیں بانٹ سکتے چیز کو، تو پھر آپ لوگ مل کر کھیل لیں، یا پھر مل کر موبائل دیکھ لیں، یا پھر مل کر اپنی چیز کو استعمال کر لیں۔ تو اگر آپ اپنے بچے کو خود چوز کرنے کا حق دیں گے نا، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے اندر پورا اعتمادی پیدا ہوگی۔ جو بچے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ کانفیڈنس لیول ان کا بڑھ جاتا ہے، اور ان کو پھر فکر ہونے لگتی ہے ہر چیز کی۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو اگنور کرنے کی بجائے ان کو طریقے کے ساتھ سنبھال سکتے ہیں۔ بچے کو اگنور بھی نہیں ہم لوگ کر سکتے، اور بچے کو ہم لوگ ذہنی ٹارچر بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے بچے کو اس طریقے، دیکھیں بچہ بھی آپ کا ہے، آپ خود نے اپنا جو ہے نا اپنے بچے کا مستقبل بنانا ہے، اس لیے اس طریقے سے اپنے بچے کے ساتھ آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے کہ آپ کا بچہ ڈرے سہمے بھی نہیں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے۔ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کی دوست ہوتی ہے، بہترین دوست ہوتی ہے۔ اگر بچہ باہر کی بات آپ کے ساتھ آ کے شیئر نہیں کر رہا، تو آپ لوگ سوچیں کہ آپ کے اندر کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بات شیئر نہیں کر سکتا۔ یا تو پھر وہ آپ سے ڈر رہا ہے، آپ کا بیہیویئر اس طریقے کا ہے، اس کے ساتھ بچہ آپ سے ڈر رہا ہے، وہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، وہ آپ سے باتیں چھپا رہا ہے، یا پھر آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، ایسے طریقے سے اپنے بچے سے بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بچے کو لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتی، مطلب کہ آپ کا بچہ پورا اعتماد نہیں ہے، آپ کا بچہ جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے، وہ باہر لوگوں کے ساتھ ساری باتیں شیئر کر رہا ہے لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بات شیئر نہیں کر رہا۔ یہ میرے 3 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ 3 ڈیز آپ لوگوں نے ان تینوں باتوں کو ایکسپیرینس کر کے دیکھنا ہے۔ آپ چوتھے دن دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں خود بخود نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ بچہ بھی آپ کا ہے، آپ نے خود ہی اس کی تربیت کرنی ہے، اور اگر بچہ ایک چیز سے سدھر نہیں رہا تو دوسرا قدم لیں، دوسری طرف قدم بڑھائیں، جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے نا وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ بچے کی تربیت ماں باپ پر فرض ہے۔
अच्छा तो जनाब ये इधर जो आप लोग रेसिपी देख रहे हैं इसको गौर से देख लें, ये सब के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं और हैवी नहीं होता। सबसे बेस्ट बड़ी ये बात इसकी है, ये हैवी नहीं है। जिस तरीके से हम लोग दूसरी चीज़ें बनाते हैं अक्सर औक़ात वो हैवी हो जाती हैं और जब हम खाते हैं तो घबराहट शुरू हो जाती है। ये वो चीज़ है जो बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल हल्की होती है और हमारे बच्चे जो होते हैं हम वो जितना मर्ज़ी खा लें, उसकी वजह से उनका हमारा खुद भी खा के देखें दिल भारी-भारी नहीं होता। ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं, बोलकर शेयर तो नहीं की बट वीडियो के अंदर आप लोगों को सब कुछ दिखाया है। इस रेसिपीज़ को आप लोग फ़ॉलो कर सकती हैं, ये बहुत आसान है बनाना भी, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और ताकत का ख़ज़ाना है। यकीन करें जिन औरतों की कमर में पेन होता है या फिर जिन औरतों के जोड़ों में दर्द होता है या फिर मतलब कि जो प्रेगनेंसी के बाद छिले में जो हम लोग बना के देते हैं अपने जो है ना औरतों को, वो भी बनाकर इसको खा सकती हैं और बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, ये ताकत का ख़ज़ाना है। आप लोग इसको बनाकर अपने बच्चों को ट्राई करवा सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। सो जनाब यही मेरी आज की वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक शेयर कमेंट लाज़मी करना है और मुझे आपने छोटा सा कमेंट करके बताना ज़रूर है कि इन बातों में से आपको कोई एक बात भी अच्छी लगी। क्या आपके बच्चे भी वाक़ई ही इसी तरीके से तंग करते हैं? क्या आप भी उनको इसी तरीके से डील करती हैं? अगर हाँ, तो फिर आज के बाद आप लोगों ने अपने बच्चों को इस तरीके से डील करना है जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में शेयर किया है। सो मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।